ایک ایسا مرض ہے جس نے بڑی بڑی قاداور شخصیات کو خراب کر کے رکھ دیا۔ اس مرض کا علاج دنیا کے کسی طبیب، ادیب اور خطیب کے پاس نہیں، اس کا علاج صرف انسان کی اپنی ذاتی شخصیت کے پاس ہے۔ احباب گرامی قدر، اگر آپ اس مرض کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی کامیابیاں ہیں ان کو ناکامی میں بدل دیں گے۔ احباب گرامی قدر، اس بیماری کو حسد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پہ یہ بیماری ہمیں نظر آتی ہے۔ کبھی ایک آدمی دوسرے کی نعمتوں کی چھن جانے کے اوپر حسد کرتا ہے۔ احباب گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کا فرمان اقدس ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ احباب گرامی قدر، اس بیماری سے بچنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو قرآن مجید کی سورہ فلق کے اندر من شر حاسد اذا حسد، اس آیت کا ہمیشہ ورد کرنا چاہیے تاکہ انسان حسد سے ہمیشہ بچا رہے۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال کوٹ کروں گا سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے۔ ان کے بھائی بھی سیدنا یوسف علیہ السلام سے اس وجہ سے حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اپنی باکمال صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنے باکمال حسن اور اوصاف کی وجہ سے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا بنے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی خوبصورت محبت ان کو یہ برداشت نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ لیکن ان کا یہ حسد یوسف علیہ السلام کی شخصیت کے اندر کوئی کمی لا سکی اور نہ ہی وہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا خود تارا بن پائے۔ ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارنے کا پلان بنایا اور بڑے بھائی کے منع کرنے پہ وہ بھائی رک گئے اور بالآخر پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا، اس حسد کی وجہ سے نہ تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے کے بعد نہ تو وہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا تارا بنے اور نہ ہی ان کی عزت اور تکریم میں کوئی زیادہ اضافہ ہوا، بلکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے تخت مصر کا بادشاہ بنا کے پیش کر دیا۔ گویا کہ حسد کرنے والے کو تو کچھ نہ ملا، حاسدین کو تو کچھ نہ ملا، جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا تھا اس کو فی الوقت تھوڑی تکلیف تو ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو اس سے مزید بڑی کامیابیوں سے نواز دیا۔ احباب گرامی قدر، جب آپ کسی شخصیت سے حسد کرتے ہیں تو اس حسد کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس مرض میں مبتلا کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کی اپنی ذاتی شخصیت کو نقصان ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ حسد کرتے ہیں کہ اس کو یہ نعمتیں کیوں ملی ہوئی ہیں، اس کے پاس یہ مال و دولت کیوں ہے، اس کے پاس یہ جاہ و جلال منصب یہ کیوں ہے۔ جب آپ اس سے حسد کرتے ہیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنی شخصیت کو زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین سے محفوظ رکھے اور سب سے بڑی بات، رب سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کی کامیابی کے اوپر رشک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔